الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ حضرات گرامی، پورا عالم اسلام اس وقت ایک عظیم الشان مہمان کے انتظار میں ہے۔ رمضان المبارک ایسا عظیم الشان مہمان ہے جو رب رحمان کے حکم سے ہر سال انوار و برکات کی برسات لے کر آتا ہے، جس کی آمد سے ذرہ ذرہ چمک اٹھتا ہے، لمحہ لمحہ دمک اٹھتا ہے۔ روئے زمین کے تمام مسلمان بصد شوق رمضان مبارک کی آمد کے انتظار میں چشم براہ رہتے ہیں۔ اہل ایمان دست بدعا سراپا شوق و انتظار بنے رب کریم سے مانگتے رہتے ہیں، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان المبارک نصیب فرمائیے۔ رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی خوشگوار دائمی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ زمین کا آسمان سے رشتہ جڑنے، مردہ دلوں کو حیات بخشنے اور نور نبوت سے روشن کرنے کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ رمضان المبارک کا استقبال اور اکرام ہر مومن کی علامت ہے کہ یہ مہینہ تمام مہینوں میں ممتاز مقام رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا مہینہ ایسا ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ رمضان المبارک کا اصل استقبال تو اس مہینے کے روزے رکھنے ہیں، البتہ رمضان کے استقبال کے لیے کچھ تمہیدی اقدامات اور اقدامی کارروائیاں ضروری ہیں۔ سب سے پہلی چیز خود احتسابی اور صفائی قلب ہے۔ باطنی امراض، شرک، ریا، بڑھتی ہوئی خواہشات، گمراہ کن شبہات، مہلک فتنوں، تباہ کن حسد و کینہ، بغض و عناد اور قلب کو ناپاک کرنے والی چیزوں سے احتراز ہے۔ سچی توبہ و انابت الی اللہ کے ذریعہ دل کی تطہیر، تاکہ قلب پاکیزہ رمضان المبارک کے خیر کثیر کے لیے پورے طور پہ مستعدی سے تیار ہو سکے۔ دنیا کی محبت دل کو پژمردہ کرتی ہے، بزدلی کمزور کرتی ہے، کنجوسی و بخل رنجور کرتی ہے، لالچ بھلائی سے روکتا ہے، حسد تو غضب کا قاتل قلب ہے، اور اتباع ہوا خیر کی دیواروں کو ڈھا دیتی ہے۔ فضول گوئی، بسیار خوری، بد گوئی، بد نظری، بسیار خوابی اور لوگوں کے ساتھ بے مقصد اختلاط دل کو بیمار، بوڑھا، کمزور اور ناکارہ بنا دیتا ہے۔ ان امراض باطنی کا شکار قلب روزے کے حقیقی مقاصد اور بنیادی روح سے آشنا نہیں ہو پاتا۔ سامعین و ناظرین، رمضان المبارک کے استقبال اور اس کی تیاری کی بنیاد یہ ہے کہ ان تباہ کن امراض سے دل کو پاک کیا جائے اور ظرف دل کو صاف و خالی کیا جائے، تاکہ رمضان کی بھلائی و خوبی اور روشنی سے دل کے برتن کو بھرا جا سکے۔ اسی صورت میں اس بزرگ اور برتر مہمان کا حقیقی استقبال ہو سکتا ہے۔ رمضان المبارک کوئی معمولی مہمان نہیں ہے۔ جو رمضان کا مہینہ پائے وہ اس میں روزہ رکھے۔ من شہد منکم الشہر فلیصم، رحمان کی طرف سے آنے والے مہمان رمضان کا اکرام و اعزاز اس انداز میں کیا جائے جس انداز سے سچے پکے مسلمان کرتے ہیں۔ روح پرور روزے رکھے جائیں، حسنات برباد کرنے والی چیزوں سے گریز کیا جائے، نیکیوں کو تباہ کرنے والے کاموں سے بچا جائے، بری باتوں برے کاموں سے بچا جائے، شب بیداری و تہجد گزاری کی بلند پایہ صفات اختیار کی جائیں، تنہائیوں میں گناہوں سے توبہ کی جائے اور رب غفور کے حضور
آہو بکا کی محبوب ادا اختیار کی جائے، شکستہ دلوں کی طرح آنسو بہائے جائیں، رمضان کی بھرپور قدر کی جائے، رب العالمین کی طاعت و فرمانبرداری میں لگا جائے، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے، خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا جائے، رب کے حقوق بھی ادا کیے جائیں اور رب کے بندوں کو بھی نہ ستایا جائے۔ ان امور کی پابندی روزے کے اصل مقصد تقوی کی طرف گامزن کرتی ہے، جس کے حصول کے لیے ہر سال رمضان قدم رنجہ ہوتا ہے۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، امید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رمضان المبارک کے دن گنے چنے ہیں، لیکن رحمت و برکت انگنت ہوتی ہیں۔ یہ دن نوازش و بخشش سے مالا مال ہیں، یہ دن بابرکت و باعث رحمت ہیں، برکت کی ہواؤں کے جھونکے چلتے رہتے ہیں۔ یاد رہے کہ رمضان المبارک کا سامنا تنگ دلی سے ہرگز نہ کیا جائے، روزے بطور عادت نہ رکھے جائیں، غفلت و لاپرواہی، کوتاہی و سستی سے دریغ، بے رغبتی سے دور رہا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ عام دنوں کی طرح یہ قیمتی دن بھی گزر جائیں، وقت برباد ہو، کھانوں کی بہتات ہو، لذت کوشی اور بسیار خوابی کا دور دورہ ہو، تو پھر روزے کے نتائج کہاں مرتب ہوں گے اور حقیقی روزہ داروں کی اجرت کیسے ملے گی؟ اس سال کا رمضان دعا کرنی چاہیے کہ اچھے ماحول میں آئے۔